والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام نور کی برسات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہباز نقشبندی، ایک مرتبہ پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیں میں اپنے آج کے اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمانان گرامی کا آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد محسن سعیدی صاحب، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد رضا صاحب۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ اس موجودہ معاشرے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے قطع تعلقی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے لیے قطع تعلقی کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالی نہ ہی ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی اپنی نظر رحمت ان پر فرمائے گا قیامت کے دن۔ ناظرین کرام، اس معاشرے کے اندر قطع تعلقی کے حوالے سے ایک ایک پہلو کو اٹھا کر دیکھیں کہ ہر شخص، ہر آدمی قطع تعلقی میں ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو، چھوٹا سا مسئلہ ہو، انسان اپنے بھائی سے قطع تعلقی کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سکالر موجود ہیں، اسی پر ہم رہنمائی لیں گے اپنے سکالر سے۔ جی علامہ صاحب، قطع تعلقی کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے دنوں تک جائز ہے، اس پر روشنی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی قبلہ پیر صاحب، آج کا جو موضوع عنوان بڑا ہی اہم اور بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں، لڑائی کریں، تو تم آپس میں صلح کرواؤ۔ دو مسلمان بھائی آپس میں کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی رنجش کی وجہ سے بول چال ختم کر دیں، بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیں، اسے قطع تعلقی کہتے ہیں۔ اور چاہے وہ بھائی حقیقی ہو یا جس طرح بھی ایک مسلمان بھائی ہے، کسی رنجش کی وجہ سے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ختم کر دیتا ہے تو اس کو قطع تعلقی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، جس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ، جس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سوائے تین اشخاص سے، تین لوگوں کے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قطع تعلق ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو محروم رکھتا ہے۔ اور یہ کتنے دنوں تک جائز ہے؟ یہ ایک دن بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی ایسا ایشو پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس سے انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ 3 دن کے اندر اندر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ وہ جو بھی ایشو ہیں ان کو حل کر لے اور اپنا تعلق، اپنا رابطہ بحال کر لے۔ اگر وہ 3 دن بھی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے تو وہ 3 دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بات پہ اگر بھائی میں اگر کوئی ایک بات، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سمپل سی بات پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا ایک بچے کی وجہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ ایشو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی قطع تعلق ہی پر آ جاتے ہیں، اپنے تعلق توڑ دیتے ہیں اور کئی مہینوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکا ہے، یہ بیماری عام ہو چکی ہے، پھیل گئی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ آئے اللہ کے رسول کے فرمان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں کہ ہمارے لیے خالق کے کائنات نے کیا ارشادات فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ علامہ صاحب بڑی ہی اعلیٰ گفتگو فرما رہے تھے قطع تعلقی کے حوالے سے۔ شعب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا جہاں پر قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی ایسی مجلس میں دعا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ اس مجلس میں جہاں قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو اسی کی وجہ سے دعا کی قبولیت کا رک جانے کا خدشہ ہوتا تھا، اس لیے آپ جہاں پر قطع تعلقی کرنے والا موجود ہوتا آپ وہاں پر دعا نہیں کرتے تھے۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان سے گزارش کریں گے کہ آپ قطع تعلقی کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وعیدات بیان فرمائی، اس کے متعلق آپ بیان فرمائیں۔ جی علامہ صاحب۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کبرا پیر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، ان کی وعیدات کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی لوگ جو ہوں گے وہ 1000 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو پائیں گے، لیکن خدا کی قسم وہ لوگ اس جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے جو قطع تعلق کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کی شب کو میرے ہر امتی کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میرے امتی کے نامہ اعمال پیش نہیں کیے جاتے جو لوگوں سے قطع تعلق کرتا ہے۔ تو پھر حضرت جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے نامہ اعمال کیوں نہیں پیش کیے جاتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے اس کے، جو اس نے عبادات کی ہوتی ہیں، اس نے روزے اور نمازیں پڑھی ہوتی ہیں۔ اور ایک احادیث مبارکہ قبلہ پیر صاحب جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن رات کو سجدے کرے، قیام کرے اور دن کو روزے رکھے اور لوگوں سے قطع تعلق کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی
क़यामत के दिन उसको मुंह के बल जहन्नम की तरफ घसीटेगा। उसके रोज़े, उसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी और कता ताल्लुक़ करने वाले की ये सज़ा है। फिर एक और हदीस है किबला पीर साहब, जिसके रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया में लोगों से कता ताल्लुक़ करता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं, हम अपने भाइयों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ ना करें, वरना जैसे अहादीस मुबारक है कि वो बंदा सारी रात क़याम भी करे और सजदे भी करे और दिन को रोज़े भी रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला कता ताल्लुक़ करने वाले के ये पूरे इबादत को कबूल नहीं फरमाता। माशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत फरमाया कि अल्लामा साहब बड़ी ही इल्मी और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कलर के इल्म अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाज़िर हुआ। उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसे अमल के बारे में बताइए कि मैं वो अमल करूं और मुझे जन्नत हासिल हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करो, उसकी इबादत करो, उस खालिक के कायनात को राज़ी करो, उसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराओ, रोज़े रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, दीन इस्लाम के अंदर जो काम जायज़ हैं उन पर भरपूर अमल करो, एक भाई के साथ दूसरे भाई के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ़ ना दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, आज हम मुआशरे में देखें, छोटी सी बात हो, रंजिश, नाराज़गी, कता ताल्लुक़ी शुरू हो जाती है। किसी के लहजे की वजह से कता ताल्लुक़ी हो जाएगी, किसी की किसी छोटी सी बात करने की वजह से छोटा ये महसूस करेगा कि मैं इससे बड़ा हूँ, ये छोटे ने मुझे ऐसी बात की, छोटी सी बात पे कता ताल्लुक़ी हो जाएगी। हर जगह पे ये एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है कता ताल्लुक़ी के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस कता ताल्लुक़ी से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सब को दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए।